السلام علیکم. ایک اور فیکٹر جس کو ڈسکس کرنا بہت ضروری ہے انالیٹیکل تھنکنگ کے راستے میں، وہ یہ ہے کہ آپ اگر کسی شخصیت کے بارے میں رائے قائم کرنا چاہ رہے ہیں، کسی استاد کے بارے میں رائے قائم کرنا چاہ رہے ہیں، کسی اسٹوڈنٹ کے بارے میں رائے قائم کرنا چاہ رہے ہیں، یا کسی نیوز چینل کے بارے میں آپ نے تجزیہ کرنا ہے، کسی صحافی کے بارے میں تجزیہ کرنا ہے، کسی رشتہ دار کے بارے میں، بھابھی کے بارے میں، نند کے بارے میں، اپنے امی ابو کے بارے میں، اپنے علماء کے بارے میں، جس کا بھی آپ نے تجزیہ کرنا ہے، آپ کو ان کی شخصیت کے سارے پہلو سامنے رکھنا ہوں گے. مثال کے طور پر ہم کیا کرتے ہیں، ہمارے سے لوگوں کو غلط تجزیہ کرنے میں جو چیز ہمارے رویہ ہمارے سامنے آتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی کی شخصیت کو کسی بھی ایک واقعے پہ معمول کر دیتے ہیں. مثال کے طور پر آپ نے کسی ایک عالم کے بارے میں آپ کو یہ چاہیے تھا کہ آپ اس کے سارے کلپس سنتے، اس کی ساری باتیں سنتے، پھر کوئی رائے قائم کرتے. اچھا، آپ کسی صحافی کے بارے میں آپ کو چاہیے تھا کہ آپ ان کے 10 20 30 کلپس دیکھتے، ان کے پروگرام سنتے، ٹاک شو سنتے، پھر آپ جو ان کے بارے میں کوئی رائے قائم کرتے. آپ جاوید چودھری کو دیکھ رہے ہیں، عوریہ مقبول جان کو دیکھ رہے ہیں، یا مبشر زیدی کی چیزیں پڑھ رہے ہیں، یا آپ کسی کتاب کا انتخاب کیے ہوئے ہیں، آپ مولانا وحید الدین کی کتابیں پڑھ رہے ہیں. ان ساری شخصیات کے بارے میں آپ نے جب بھی کوئی رائے قائم کرنی ہے تو آپ ان لوگوں کے شخصیات کے پہلوؤں کا تب تک احاطہ نہیں کر سکتے، جب تک احاطہ نہیں کریں گے تب تک آپ کوئی رائے قائم نہیں کر سکیں گے. دیکھیں، کسی کی ان ساری شخصیات کی جو زندگیاں ہیں وہ 30 40 50 60 سال تک پہنچ چکی ہیں، تو آپ کیسے ان کی زندگی کا کوئی ایک کلپ دیکھ کے آپ ان کے بارے میں کوئی فیصلہ کر دیں گے؟ تو ججمنٹل نہیں ہو سکتے ہم، یعنی فوراً ایک یا دو چیزیں دیکھ کے ڈسیسو نہیں ہو سکتے ہم ان کے بارے میں. اسی طرح مثال کے طور پر آپ نے کسی ایک عالم کا ایسا کلپ سن لیا جو کہ انہوں نے آپ کے کسی موقف سے الٹ کہا ہوا تھا، تو آپ ان کے اوپر جو ان سے ہے وہ کوئی ایسے الزامات لگانے شروع کر دیں گے. آپ فار ایگزامپل ہمارے کسی پسندیدہ مولانا کے بارے میں اگر کوئی بات ایسی ہے، ان کا کوئی ایسا کلپ آ جاتا ہے جس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اس طرح سے کچھ کہا یا کوئی کسی خاص طبقے کے بارے میں کرٹیسزم کیا یا کوئی بات کی، تو اب آپ ان کے اوپر تنقیدیں کرنا شروع کر دیں گے اور یہ نہیں دیکھیں گے کہ وہ سارا پچھلا ریکارڈ میں کس طرح سے بات کرتے آئے ہیں، کیا ان کا کہنے کا انداز تھا. یہ انالیسس کی قوت ہم بدقسمتی سے ہمارے اندر کسی بھی گروہ میں نہیں پائی جاتی. فار ایگزامپل آپ یہ دیکھیے کہ ہم اپنے قریبی شخصیات میں، لوگوں میں ایک کسی سے ہماری جیسے بار بار میں نے یہ ذکر کیا کہ کسی رشتہ دار کے بارے میں آپ سن لیں گے کہ آپ کی فلاں پھپھو جون سی ہیں، وہ تو کوئی کہہ دے گا کہ جی وہ تو بس ادھر کی باتیں ادھر کدھر کرتی ہے. اب آپ ساری زندگی اس پھپھی کو شک کی نگاہ سے ہی دیکھتے رہیں گے اور ان واقعات کے بارے میں خود اپنی جج کرنے کا جو پروسیس ہے اس کو بند کر دیں گے. تو ضروری یہ ہے کہ اب پھپھو کی زندگی کے جو سارے واقعات ہیں ان کو دیکھا جائے، ان کے بات کرنے کے انداز کو دیکھا جائے. وہ شادی کے موقع پہ انہوں نے کیا کیا، وہ میرے گھر آئیں تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے فلاں بندے کے ساتھ کیسے بات کی. اچھا، اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیے کہ آپ کا کوئی اور رشتہ دار ہے، کوئی ماموں ہے، چچا ہے، آپ کی بہن بھائی ہیں فار ایگزامپل، تو اب ایک واقعہ اگر برا ہو جائے گا تو اب آپ کے اس کے بارے اس کو ٹیگ کر کے اور آپ اس کے بارے میں ججمنٹل ہو جاتے ہیں اگلی واقعات سے کے ہونے پہ. تو یہ چیز کس طرح سے آپ کو نکالنی ہے اپنے اندر سے کہ یہ کام کسی طریقے سے یعنی ججمنٹل ہونے والا قصہ ختم ہو جائے. آپ اس لیے کہ یہ پھر وہی ساری چیزیں آپس میں اتنی انٹر کنیکٹڈ ہیں کہ اگر آپ ان فیکٹرز کو نہیں نکالیں گے، ٹھیک رائے ٹھیک بات کیسے نکال پائیں گے. تو کسی کے بارے میں
اپنی کسی خالہ کے بارے میں اگر آپ نے کوئی رائے قائم کرنی ہے تو اگر آپ کی 5 سال پہلے ان سے کوئی ناراضگی ہو گئی تھی تو اب 5 سال تک آپ نے اس ناراضگی کی روشنی میں ہی نہیں ان کی ساری زندگی کو دیکھنا. ایک تو یہ چیز ہو گئی. دوسری چیز یعنی کہ آپ نے ججمنٹل نہیں ہونا. اور دوسری چیز یہ ہوگی کہ اب آپ جب نئی رائے بنانے جا رہے ہیں ان خالہ کے بارے میں تو ان خالہ کے سارے ماضی کے واقعات کو دیکھنا ہے, کسی ایک واقعے کی روشنی میں نہیں دیکھنا. اور دوسرے نمبر پہ یہ کرنا ہے کہ ان کے بارے میں جب کوئی رائے قائم کرنی ہے تو مختلف مواقع پہ اپنی خالہ کے اس بیہیویئر کو چیک کرنا ہے. اچھا, اسی طرح ہم لوگ بہت ساری ناراضگیاں تو اسی طرح ختم ہو جائیں گی. اچھا, اسی طرح کیا ہوتا ہے کہ مثال کے طور پہ آپ کے گھر میں شادی ہو کے نئی بھابھی آئی, بہو آئی. اب کیا ہوا ہے کہ 1-2 مہینے تک کیا ہوا کہ آپ نے اپنی بہو میں کوئی چیز دیکھی, کوئی خرابی دیکھی, یا کوئی سستی دیکھی فار ایگزامپل, یا کوئی آپ نے دیکھا کہ اس نے کوئی چیز گما دی ہے. اب کیا ہوگا کہ اگر تجزیہ کرنا ہے تو یہ ساری زندگی لیبل نہیں لگا سکتے کہ وہ تو ہے ہی سست, وہ تو ہے ہی لاپرواہ. یہ کام ہم نہیں کر سکتے ہیں. ہم نے کیا کرنا ہے, اس کی زندگی کے پہلے 2 مہینے, پھر اگلے 4 مہینے, پھر اس کے اگلے واقعات, بچوں کے معاملے میں اس کا رویہ, شوہر کے معاملے میں اس کا رویہ, پیسوں کے معاملے میں اس کا رویہ, ہر جگہ پہ اس کے رویے کو نوٹ کرنا ہے. تب جا کے ہم کوئی اچھی رائے قائم کرنے کے قابل ہو سکتے ہیں, اور پھر ہم اچھا انالیسس پیش کر سکیں گے. ہاں, یہ لاپرواہ ہے, ایک بات یہ پتہ چلے گی ہو سکتا ہے, لیکن رائے بنانے کے عمل میں ساتھ میں آپ کو یہ پتہ چل رہا ہے کہ آنیسٹ ہے, مخلص ہے, نرمی سے بولتی ہے, بڑوں کا ادب کرتی ہے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ مرد حضرات جو اپنی مثال کے طور پہ کسی لڑکے کی نئی اگر شادی ہوئی ہے تو وہ اپنی بیوی کے بارے میں اگر شروع میں ہی کوئی ایسا واقعہ, کوئی ایسی بات دیکھ لیں گے جو ان کو پسند نہیں آئے گی, تو اب وہ اسی نام سے ان کو پکارنا شروع کر دیں گے, ان کو اس طرح سے ٹیگ کر دیتے ہیں, مخصوص طرح سے لیبل کر دیتے ہیں. اور پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ چیزیں ٹھیک ہونے کے بجائے اور خراب ہونی شروع ہو جاتی ہیں. کسی کو ہم جھگڑالو کہہ دیتے ہیں, کسی کو ہم منہ زور کہہ دیتے ہیں, کسی کو کہتے ہیں کہ یہ تو بات ہی ایسے کرتا ہے, کسی کو ہم نے ٹھپا لگایا ہوا ہوتا ہے کہ یہ بہت جذباتی ہے, اور ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے جذبات سے نکل کے بہت ریئلسٹک ہو چکا ہو. بعض لوگ ہو سکتا ہے کہ جن کو آپ بڑا ریئلسٹک سمجھتے ہوں, ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ کسی جہالت میں مبتلا ہو چکے ہوں, یا پھر وہ کسی اپنی ان کوالٹی سے ڈکلائن کر چکے ہوں, ان کی صحبت بدلنے کے نتیجے میں ان کے زاویے بدل چکے ہوں. تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. کبھی ماحول اثر ڈال رہا ہوتا ہے, کبھی کوئی نیا اچانک سے واقعہ ایسا آ جاتا ہے, کبھی کوئی موت آ جاتی ہے زندگی میں جو ذہنیت کو, سوچوں کو بدل کے رکھ دیتی ہے. کبھی فرینڈز ایسے مل جاتے ہیں, کبھی کولیگز ایسے مل جاتے ہیں جو آپ کی سوچ کے دھارے کو بدل دیتے ہیں. کبھی علماء کا کوئی میں سے کسی کا کوئی دوسرے کسی عالم کا کلپ ایسا مل جاتا ہے جو اس کے اوپر اثر انداز ہو جاتا ہے. تو ہر جگہ پر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے جس شخصیت کا تجزیہ کرنا ہے, جس کتاب کا تجزیہ کرنا ہے, جس استاد کا تجزیہ کرنا ہے, مختلف مواقع پہ ہم ان کے اگر کتاب ہے تو مختلف لوگوں کی اس کے بارے میں رائے پڑھیں گے. شخصیت ہے تو مختلف لوگوں کی آراء لے لیں گے اس کے بارے میں, خود اس کو جج کر لیں گے. کسی بھی 1 یا 2 یا 3 واقعات کے اوپر آپ اس کی پوری زندگی کے بارے میں جج نہیں کر سکتے. اگر ایسا کریں گے تو نتیجہ غلط نکلے گا. مثال کے طور پر کوئی اپنے گھر سے باہر نکلا اور اس نے دیکھا کہ بادل آئے ہوئے ہیں, کوئی دوسری دفعہ بھی 1 ہفتے بعد باہر نکلا اور پھر اس نے دیکھا کہ بادل آئے ہوئے ہیں, تو اب کیا وہ اندر آ کے یہ کہنا شروع کر دے کہ یہاں ہماری کالونی میں تو ہمیشہ بادل والا ہی ماحول ہوتا ہے؟ نہیں, اسے متعدد بار باہر نکل کے یہ دیکھنا پڑے گا. پھر وہ کبھی سورج دیکھے گا, کبھی ہوا دیکھے گا, کبھی شدید گرمی ہوگی, کبھی گھنے بادل ہوں گے, تب جا کے وہ موسم کے بارے میں ٹھیک اندازہ لگا سکے گا. اسی طریقے سے بعض اوقات آپ یہ دیکھیے کہ آپ ہم پکنک پوائنٹ پہ جاتے ہیں, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی وہاں تو ایسے ہی جی کوئی ٹیمپریچر کا فرق نہیں ہے, بڑی گرمی ہوتی ہے اور ٹھیک تھا, وہاں بھی کوئی ایسے ہی موسم تھا. لیکن کوئی دوسرے لوگ ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ نہیں بڑی سردی تھی. تو اب ان دونوں پارٹیز کو یہ چاہیے کہ اپنی رائے کو حتمی نہیں قرار دیں, بلکہ
دوسری بار تیسری بار چوتھی بار جا کر مختلف لوگوں سے اس جگہ کے بارے میں رائے لے کر پھر کوئی رائے قائم کریں، تب وہ رائے زیادہ ریئلسٹک ہوگی، ریالٹی کے قریب ہوگی۔ تو اپنے قریب کے سارے لوگوں کو بھی ان کے بارے میں بھی رائے قائم کرنے سے پہلے ان کی شخصیات کا تجزیہ جب آپ کر لیں گے تو آپ ان شخصیات کو ان کے طرح سے ڈیل کر سکیں گے۔ فار ایگزامپل، اگر آپ کو یہ پتہ چل گیا ہے کہ میرا بہن یا میرا بھائی بہت زیادہ غصہ کرتا ہے، ایک واقعے پہ آپ نے دیکھا کہ وہ بہت زیادہ غصہ اس نے کیا، دوسرے واقعے پہ آپ نے دیکھا بہت غصہ کر دیا، تو اب آپ یہ پکا لیبل نہیں اس کے اوپر لگائیں گے، یا پھر بلکہ آپ مختلف مواقع پہ اس کے رویے کو دیکھیں گے، ایک چیز۔ دوسری چیز یہ کہ اگر آپ نے یہ دیکھا ہے کہ ہاں آپ نے نوٹ کر لیا اس کے اندر غصہ ہے، اچھا پھر آپ کو ان کی شخصیت کے دیگر بہت سارے پہلو نظر آنے شروع ہو جائیں گے۔ اب جب آپ معاملہ کرنے لگیں گے تو آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ فلاں فلاں بات پر ان کو غصہ آتا ہے، لیکن ان کے اندر یہ کوالٹیز پائی جاتی ہیں۔ تو آپ کے تجزیے نے اس شخصیت کے ساتھ معاملہ کرنے میں آپ کو ٹھیک جگہ پہ پہنچا دیا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے تمام لوگوں کے بارے میں آپ بہترین معاملات تبھی کر سکتے ہیں جب آپ ان کی شخصیت کا ساتھ ساتھ تجزیہ کرتے جائیے، ججمنٹل نہ ہوں، کنفیوژن سے گھبرائیں نہیں، فوراً سے فیصلے نہ کر دیں، ڈسیسو نہیں ہونا، ہم نے اپنے اندر اوپننس لے کر آنی ہے، لوگوں کو ٹرائل دینی ہے، بینیفٹ آف ڈاؤٹ دینا ہے، اور پھر جا کر ہم ان کے بارے میں کوئی اچھی رائے، بہتر رائے قائم کر سکتے ہیں۔ سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ ہمارے معاملات ان لوگوں کے بارے میں ٹھیک ہو جائیں گے، ہماری بدگمانیاں نکل جائیں گی، ہمارے ذہن کا علاج ہو جائے گا، کلیئرٹی ملے گی، اور اس طرح کے حالات بہتر ہونے سے آپ یہ دیکھیں گے کہ جب آپ ان صفات کو اپنی زندگی کا مستقل حصہ بنا لیتے ہیں تو یہ سارے جو نیگیٹو اور پازیٹیو فیکٹرز، کچھ جو ہم نے اپنے اندر ایڈ کرنے ہیں، کچھ جو ہم نے اپنے اندر سے مائنس کرنے ہیں، یہ ہمیں لوگوں کے ساتھ معاملات میں بہت اچھی جگہ پہنچا دیں گے۔ اور پھر اسی طریقے سے یہ کہوں گی کہ جو ہماری قوم کے اندر ریجیڈیٹی اور تعصب کی فضا ہے، خاص طور سے دو بڑے میدانوں میں، ایک دین میں اور ایک سیاست میں، تو اس کا بھی علاج یہی ہے کہ ہم شخصیات کو، لوگوں کو، رویوں کو دیکھیں، نوٹ کریں، ان کو کیٹیگرائز کریں، اور پھر اپنے اندر اتنی وسعت پیدا کریں کہ ان کی اچھی چیزوں کو اپریشیٹ کر سکیں، بری چیزوں کو انالائز کر کے ان کو نرمی سے بتا سکیں۔ کرٹیسزم کرنی ہے تو کس طریقے سے کرنی ہے، یہ چند چیزیں ہیں، صفات ہیں، ان کو اپلائی کرتے رہنا، اپنی زندگی میں لے کر آنا بہت زیادہ مثبت نتائج ہماری زندگی میں لا سکتا ہے۔ اللہ کرے کہ ہم سب ایسی ساری اچھی کوالٹیز کو اپنی زندگی میں لا کے بہترین تجزیے کر کے بہترین معاملات کرنے کے قابل ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔